صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ ہم نے پچھلے 2 ہفتوں سے جو باب شروع کر رکھا ہے وہ بچوں کا طہارت، غسل، نماز با جماعت، صف میں کھڑا ہونا، نماز اور جنائز وغیرہ میں شامل ہونے کا باب تھا، وہ باب جاری ہے۔ اور آج سے اس ضمن میں اگلی حدیث ہم پڑھیں گے، یہ حدیث ہے 823، اور یہ حدیث بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اور یہ حدیث بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہ قال اقبلت راکبا علی حمار اتان، کہتے ہیں کہ میں ایک اپنی گدی پہ، اس حال میں آیا کہ میں گدی پر سوار تھا۔ یہ ہم پیچھے طویل حدیث پڑھ چکے ہیں، اس کا یہ ایک حصہ ہے۔ وانا یومئذ قد ناہزت الاحتلام، اور میں اس وقت احتلام کے قریب تھا، یعنی میں ابھی نابالغ تھا۔ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بالناس بالمنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں لوگوں کو نماز پڑھائی۔ یہ حج کا ذکر تھا، اور حج کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب منا پہنچے تو وہاں آپ نے نماز باجماعت کرائی تھی۔ تو یہ بعد میں آئے جب نماز شروع ہو چکی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ میں آیا اپنی گدی پہ سوار ہو کے، اور میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں الی غیر جدار، میں اور آگے کوئی دیوار نہیں ہے، کوئی سترہ نہیں ہے۔ فمررت بین یدی بعض الصف، پھر کہتے ہیں میں بعض صفوں کے آگے سے گزرا۔ فنزلت وارسلت لتانا ترتع، میں اترا گدی سے اور اس کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ ودخلت فی الصف، اور میں صف کے اندر داخل ہوا۔ فلم ینکر ذلک علی احد، تو مجھے کسی نے اس سے منع نہیں کیا۔ مطلب کیا ہے کہ مردوں کی صف میں شامل ہوئے اور اس کا کسی نے برا نہیں منایا کہ آپ ہماری صف کے اندر کیوں آئے اور آپ نے گدی کیوں ادھر کھڑی کی۔ تو مطلب یہ ہے کہ مردوں کی صف میں بچہ شامل ہو سکتا ہے، اور جس طریقے سے مرد نماز پڑھتے ہیں اسی طریقے سے بچہ بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بچے کی نماز بھی درست ہوتی ہے اور مردوں کے ساتھ صف میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس میں علماء کا کچھ اختلاف ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ بچوں کی صف بالکل پیچھے ہونی چاہیے۔ یہ جمہور علماء جو فقہ حنفیہ کے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ بچے اگر ایک سے زائد ہوں تو مردوں کے پیچھے الگ صف بنائیں گے، اور اگر ایک ہی بچہ ہو تو مردوں کی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ اور ان کا استدلال جو ہے وہ اس حدیث سے ہے کہ تم میں سے عقل و دانش والے لوگ میرے قریب کھڑے ہوں، پھر وہ لوگ جو ان سے قریب تر ہوں، اور اس کے بعد وہ لوگ جو ان سے قریب تر ہوں، یعنی عقل و دانش والے پہلے، اور پھر اس کے بعد اور بچے چونکہ ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے ہوتے، تو اس سے وہ دلیل یہ لاتے ہیں کہ بچے جو ہیں ان کی صف پیچھے ہونی چاہیے، لیکن اگر ایک آدھ بچہ ہے تو وہ آگے کھڑا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے حضرت ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے اپنی قوم کو جمع کرتے ہوئے فرمایا کہ تم سب مرد جمع ہو جاؤ، اپنی عورتوں اور بیٹوں یعنی بچوں کو بھی جمع کرو تاکہ میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی تعلیم دوں۔ چنانچہ وہ بھی جمع ہوئے اور اپنے بچوں اور عورتوں کو بھی جمع کیا۔ تو ابو مالک نے انہیں وضو کر کے وضو کا طریقہ سکھایا، پھر نماز کا وقت ہونے پر پہلے مردوں کی صف بنوائی، ان کے پیچھے بچوں کی صف بنوائی، اور ان کے پیچھے عورتوں کی صف بنوائی، پھر اقامت کہلوائی اور آگے بڑھ کر نماز پڑھائی، اور کہا کہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ یہ مسند امام احمد کے اندر یہ حدیث ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جمہور علماء کا خیال یہ ہے کہ بچے اگر ایک سے زائد ہوں تو ان کی صف مردوں کے پیچھے اور عورتوں سے پہلے ہونی چاہیے، اور اگر ایک آدھ بچہ ہو تو صف کے اندر کھڑا ہو سکتا ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ ہے کہ افضل یہ ہے کہ بچوں کو مردوں کی صف میں اس طرح کھڑا کیا جائے کہ ایک ایک بچہ 2 مردوں کے درمیان ہو، تاکہ وہ مردوں کی نماز کے آداب اور خشوع و خضوع وغیرہ سیکھ لیں۔ بہرحال یہ تھوڑا سا اختلافی مسئلہ ہے، لیکن اس پہ سب متفق ہیں کہ بچوں کو جماعت کے اندر شامل ہونا چاہیے۔ اگلی حدیث ہے 824، اور یہ حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے۔ یہ بھی حدیث پہ ہم پیچھے 2-3 دفعہ پڑھ چکے ہیں، اور یہاں پہ دوسرے باب کے اندر آئی ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قالت عتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دیر کر دی عشاء کی نماز میں۔ وقال عیاش کہتے ہیں حدثنا عبد العالی حدثنا معمر عن الزہری عن عروہ، یہ اس کی دوسری ایک یعنی دوسرے صحابہ ہیں جن سے یہ روایت ہوتی ہے۔ عن عائشہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، عنہا سے روایت کرتے ہیں قالت عتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی العشاء، کہ بہت دیر کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں، حتی ناداہ امر،
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی قد نام النساء والصبیان کہ عورتیں اور بچے جو ہیں ان کو اونگ آنے لگ گئی ہے، نیند آنے لگ گئی ہے۔ فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، فقال، اور فرمایا انہ لیس احد من اہل الارض کہ کوئی زمین پر ایسا نہیں ہے یصلی ہذہ الصلاۃ غیرکم کہ کوئی بھی نماز اس وقت تمہارے علاوہ نہیں پڑھ رہا، یعنی اس وقت یہ اعزاز آپ لوگوں کو حاصل ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَوْمَئِذٍ يُصَلِّي غَيْرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، یا یہ کہ ان دونوں اہل مدینہ کے علاوہ کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا تھا۔ مطلب یہ پتہ چلتا ہے کہ مدینہ میں اس وقت 9 مساجد تھیں، اور ان میں سے ایک مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد تھی اور 8 مسجدیں اور تھیں۔ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان 8 مساجد میں اس وقت تک نماز ہو چکی تھی، اور صرف یہی مسجد تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں نماز میں دیر ہوئی، اور آپ نے فرمایا کہ اس وقت کوئی بھی مدینہ کے اندر نماز نہیں پڑھ رہا، صرف آپ لوگ پڑھ رہے ہیں۔ تو اس حدیث کی جو مطابقت ہے اس باب کے اندر وہ یہ ہے کہ عورتیں اور بچے سونے لگ گئے، مطلب یہ ہے کہ مسجد میں عورتیں اور بچے بھی نماز کے لیے آئے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتیں بھی مسجد آ سکتی ہیں اور بچے بھی نماز باجماعت میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اگلی حدیث ہے 825، اور یہ حدیث جو ہے یہ عبد الرحمن بن عابس سے روایت ہے۔ حدثنی عبد الرحمن بن عابس سمعت ابن عباس، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، قال له رجل، کو ایک شخص ان سے کہہ رہا تھا، شہدت خروج مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے جب وہ نکلے؟ یعنی کہاں نکلے، یہ بھی ایک حدیث کا حصہ ہے، اس لیے یہ مختصر ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ کیا عید کی نماز کے لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے تو آپ ان کے ساتھ موجود تھے؟ قال نعم، حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ہاں میں موجود تھا۔ ولولا مکانی منہ شہدتہ، اگر میں موجود نہ ہوتا تو ظاہر میں یہ بیان نہ کر سکتا، تو یعنی من صغرہ ہے، دوسرے اس کے معنی یہ ہے کہ اگر میں موجود نہ ہوتا یا میں عمر میں چھوٹا نہ ہوتا تو میں یہ بیان نہ کر سکتا۔ عمر میں چھوٹے ہونے کی بات طبیعی آتی ہے۔ ات العلم الذی عند دار کثیر بن سلط ثم خطب، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور اس پہاڑی کے پاس آئے۔ اچھا یہاں پہ لفظ آیا علم، تو علم کہتے ہیں نشان، جھنڈا، مینارہ، پہاڑ کوئی بھی چیز، سب چٹان مراد ہو سکتی ہے کہ کسی چٹان کے پاس یا نشان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جو کثیر بن سلط کے گھر کے پاس ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، خطبہ دیا، سماعت النساء فواضحن، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی طرف آئے، انہیں نصیحت کی، وذکرہن، انہیں ان کے سامنے نواز اور نصیحت کیا، وامرہن ان یتصدقن، کہ تم لوگ، انہیں یہ حکم دیا کہ تم لوگ صدقہ کرو۔ فجعلت امرأۃ تحوی بیدہا، تو جو خواتین تھیں انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے گلوں کی طرف بڑھائے، الی حلقہا تلقی فی ثوب بلال، اپنے گردنوں کی طرف ہاتھ بڑھائے اور جو کچھ ان کے ہاتھ آیا، کوئی چھلا یا بالی، یعنی گول چیز کوئی بھی، حلقہ جو کہتے ہیں، تو اس کو انہوں نے اتارا، تلقی فی ثوب بلال، اور اس کو حضرت بلال کی جھولی میں ڈالا۔ ثم اتاہ بلال البیت، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال جو ہیں وہ اپنے گھر تشریف لے گئے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچے بھی نماز عید میں شامل ہوتے تھے، کیونکہ حضرت ابن عباس فرما رہے ہیں کہ اگر میں بچہ نہ ہوتا تو میں یہ نہ عورتوں کی طرف نہ گیا ہوتا اور نہ میں نے یہ واقعہ دیکھا ہوتا۔ تو عورتوں کی طرف واز کے لیے جب آپ تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ بن عباس اس لیے ساتھ گئے کہ ایک تو ان کا خاص مقام تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ بچے تھے اور ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے۔ تو یہاں سے بھی دلیل امام بخاری یہ لائے کہ بچہ عید کی نماز میں شامل ہو سکتا ہے، اور ظاہر عیدین بھی انہوں نے موضوع لگایا ہے اوپر، تو عید کی نمازوں میں بچے بھی شامل ہوں اور عورتیں بھی شامل ہوں۔ اور عورتوں کا جو اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہے وہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ عورتیں جو ہیں اپنے کس طرح سے زیور اتار کے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی میں ڈال رہی تھیں، اور وہ لے کے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر کی طرف گئے۔ ایک دلچسپ بات یہاں پہ یہ ہے کہ کثیر بن سلط یہ تابعی تھے، اور ان کا گھر اس وقت وہاں پہ نہیں تھا، اس وقت وہاں صحرا تھا، خالی زمین تھی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھائی۔ اور یہ جو ذکر آتا ہے کہ آتا العلمہ کے اس نشان کے پاس آئے
یعنی نشان ویسے وہاں پہ لگا دیا گیا تھا کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آئے تھے، رکے تھے، اب وہ نشان چاہے کوئی انہوں نے منارہ بنا دیا تھا یا کوئی جھنڈا گاڑ دیا تھا، کچھ بھی تھا، یا کوئی چھوٹی سی پہاڑی تھی جس کو بطور نشانی رکھ لیا تھا، تو اس نشان کے پاس ہے۔ اس وقت ان کو بلڈنگ نہیں تھی، وہ کہتے ہیں کہ ابھی یہاں پہ کثیر بن سلط کی بلڈنگ ہے، ان کا گھر ہے۔ تو کثیر بن سلط تابعی تھے اور ان کا مکان بعد میں بنا، اور ان کا نام قلیل تھا، ان کا اصل نام قلیل تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بدل کے ان کا نام کثیر کر دیا تھا۔ تو ایک دلچسپی کی بات ہے جو میں نے ذکر کر دی، اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، یعنی یہ دوسری بات سے، حدیث سے نہیں، کثیر حضرت عمر کے نام بدلنے سے، کہ اگر کسی کا نام درست نہ ہو تو جو اہل علم ہے ان کو اسے نصیحت کرنی چاہیے کہ اس نام کو بدل دو۔ تو بہرحال ان تمام حدیث سے میں پتہ چلا کہ بچے جو ہیں وہ نماز باجماعت میں، جنائز میں اور عیدین کی نمازوں میں شامل ہو سکتے ہیں، اور ظاہر ہے جب وہ ان نمازوں میں شامل ہوں گے تو لازماً وہ وضو بھی کریں گے اور طہارت کا بھی خیال رکھیں گے۔ تو یہی بچوں کی تربیت کے ہمارے پاس نکات ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو نماز کی تلقین کریں، طہارت سکھائیں، پاکیزگی سکھائیں، پاکیزگی کی انہیں تعلیم دیں، کپڑے پاک رکھنے کا طریقہ سکھائیں، جسم پاک رکھنے کا طریقہ سکھائیں، اور انہیں تمام جو جزیات ہیں طہارت و پاکیزگی کی، اور اس کے بعد بلوغت کی، احتلام کی، حیض وغیرہ کی، تو وہ ساری تفصیلات اپنے بچوں کو سکھائی جائیں اور ان کی ہر طرح کی بہترین اسلامی لحاظ سے تربیت کی جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔